جو ہے وہ رقم ترازہ لکھ رہا ہے، سارے دل سے خداوند پر توکل کر. کتنے دل سے؟ سارے دل سے خداوند پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر. Do not lean on your own understanding. اپنے فہم پر تکیہ نہ کر. کس پر تکیہ نہ کر؟ اپنے فہم پر تکیہ نہ کر. اپنی سب راہوں میں اسے پہچان اور وہ تیری رہنمائی کرے گا. آج کا ہمارا مضمون ہے اپنے راستے میں آپ نہ آئیے. کیا مضمون ہے جی؟ میرے پیچھے بولیے گا. اپنے راستے میں آپ نہ آئیے. Do not get in your own way. ہم میں سے کئی ایک جو ہیں اس جملہ سے بڑی اچھی طرح سے واقف ہیں. اوے میرے راہ نہ آئی. یہ جملہ ایک عام جملہ ہے جو ہم اپنی زندگی میں ہمیشہ بولتے چلے آئے یا سنتے چلے آئے ہیں. ہم دوسروں سے یہ کہتے ہیں کبھی میرے ہی راہ میں نہ آنا, میرے راستے میں نہ آنا, مجھ سے نہ ٹکرانا, مجھ سے نہ بھیڑنا, مجھ سے جھگڑا نہ کرنا. مگر بعض اوقات ہم اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ یہ جو جملہ ہم دوسروں کے لیے بول رہے ہیں یہ ہمارے لیے بھی ویسے کا ویسے ہی کام کرتا ہے. اور کئی بار تو شاید ہمارے راستے میں کوئی بھی نہیں آتا, ہم خود اپنی راہوں میں اپنے مخالف ہو کر آتے ہیں. اس لیے مجھے اور آپ کو لرن کرنا چاہیے کہ لائف میں اگر میں اور آپ پروگریس کرنا چاہتے ہیں, وہ اسپرچول ہے, وہ فائنینشل ہے, چاہے وہ ایجوکیشنل ہے, کسی بھی قسم کی پروگریس کیوں نہیں ہے, سکسیسز کیوں نہیں ہے, مجھے اور آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ میں اپنا دشمن سب سے بڑا ہوں. میں اپنی راہوں میں سب سے پہلے آتا ہوں. مجھے خود کی شناخت کرنی پڑے گی. مجھے اپنے ہر فیصلہ سے پہلے یہ جاننا پڑے گا کیا میں جو فیصلہ کر رہا ہوں وہ مجھے فیور کر رہا ہے, وہ مجھے بلیس کر رہا ہے, وہ میری خاطر کر رہا ہے, میری نشو و نما میں میری مدد کر رہا ہے, یا مجھے گرانے میں میری سپورٹ کرے گا. اور اگر میں اس بات سے بخوبی واقف نہ ہوں کہ کس طرح سے میں خود ہی خود کا دشمن بن جاتا ہوں, تو پھر یاد رکھیے مجھے کسی دوسرے کی ضرورت نہیں ہے جو مجھے گرانے میں مدد کرے, بلکہ میں خود ہی اپنا دشمن ہوں گا اور خود کو گراتا چلا جاؤں گا. اس لیے میں اور آپ مسیح کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. مجھے اور آپ کو ہمیشہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ مجھے خدا نے کسی خاص پرپس کے لیے ڈیزائن کیا ہوا ہے, اور میرا ڈیوائن ڈیزائن جو ہے اس کی ایکسپلوریشن جو ہے وہ میرا مقصد ہونا چاہیے. اور جب میں اپنے ڈیوائن ڈیزائن کو ایکسپلور کر لوں اور خدا کی مرضی کو سمجھ جاؤں, تو پھر مجھے اپنی مرضی سے بڑھ کر خدا کی مرضی کو فوقیت دینی چاہیے اپنی زندگی میں, اور اپنی راہوں میں اس کی پہچان اور شناخت کرنی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ جب میں اس کی پہچان کروں گا تو پھر اس کے مقصد کی بھی پہچان کر پاؤں گا. جب اس کے مقصد کی پہچان ہو جائے گی تو پھر الٹیمیٹلی وہی مقصد میرا مجھے سکسیسز کی طرف لے کر جاتا ہے. میری اور آپ کی ناکامیوں کا سبب جو ہے کوئی دوسرا نہیں ہے, یہ ایک بلیم گیم ہے جو عدن سے شروع ہوئی ہے, اور عدن کی ہوا نے کسی دوسرے پر بلیم لگایا, اور اس نے کسی دوسرے پر بلیم لگایا, اور اس نے کسی تیسرے پر بلیم لگایا. اس نے سمجھا کہ شاید ابلیس میری راہ میں آیا ہے, اس نے سمجھا شاید ہوا میری راہ میں آئی ہے, اس نے سمجھا شاید آدم میری راہ میں آیا ہے. مگر اس سے پہلے کہ ہم کسی دوسرے کو اپنے راستہ میں دیکھیں, ہمیں خود کو دیکھنا ہے کہ میں اپنی دوڑ کے راستہ میں خود ہی کسی آبسٹیکل کی طرح کام کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا. میں اسے گرانے کے لیے کام کر رہا ہوں یا گرنے کے لیے اسے کھڑا کر رہا ہوں. اور بعض اوقات ہم مسیحی اپنی تمام تر کہہ لیجئے عقل مندیوں کے باوجود بھی, وزڈم کے باوجود بھی, علم کے باوجود بھی, ایکسپرٹیز کے باوجود بھی, ہم اپنے آپ کو اپنے راستہ میں کھڑے نہیں دیکھ پاتے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید دوسرا جو وہ مجھے گرانے میں لگا ہوا ہے, دوسرا جو وہ مجھے چکما دینے میں لگا ہوا. بٹ the problem is اگر میں خود کی شناخت کر پاؤں گا تو کوئی مجھے میرا دشمن نظر نہیں آئے گا.
کوئی مجھے گرا نہیں سکتا. اور اسپیشلی آج کیونکہ ہمارے کئی ایک بچے جو ہیں وہ گریجویٹ ہوئے ہیں, اسکول چینج ہوئے ہیں, نئے جو ہے وہ اسکولز میں جا رہے ہیں, ایجوکیشنل جو سکسیسز ہیں ان کی طرف بڑھ رہے ہیں, تو میں انہیں بھی چیلنج دے کے کہوں گا کہ لائف میں اپنے آپ کو اپنا سب سے بڑا دشمن جان کے چلو. میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ جب آپ خود سے مقابلہ کریں گے, when you begin to compete with yourself, اور یاد رکھیے پھر آپ اپنے خود میں موجود ہر اس برائی کو, ہر اس برے شخص کو جو خود میں موجود ہے اسے گرائیں گے, نہ کہ کسی دوسرے کو گرانے میں لگیں. آپ کسی دوسرے کو چکما دینے میں نہیں لگیں گے, آپ خود کو, خود کے خلاف جو شخص ہے اس کا مقابلہ کریں گے. کیونکہ میرے اندر میرا مخالف ایک ہے جو کام کر رہا ہوتا ہے. آپ کے اندر آپ کا مخالف آپ ہی کی طرح کا ہے جو کام کر رہا ہوتا ہے آپ کے خلاف. اور کتاب مقدس میں لکھا ہوا ہے, دیکھیے, جسم روح کے خلاف اور روح جسم کے خلاف, آپ ہی کے اندر دو طرح کی فورسز کام کر رہی ہیں جو آپ کے ہی اندر کام کرتے ہوئے ایک دوسرے کے خلاف کام کر رہی ہیں. روح جسم کے خلاف اور جسم روح کے خلاف. یعنی یہ دو فورسز ہیں جو ایک ہی وقت میں کو ایگزسٹ کر رہی ہیں اور آپ کے اندر موجود ہیں, اور وہ کام کرتے ہوئے آپ کو معلوم نہیں ہے. ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ میرے گرد و نواح نے میرے لیے کاروائی کی ہے, میری سراؤنڈنگ جو وہ ٹھیک نہیں ہے, میری سوشل گیدرنگ ٹھیک نہیں ہے, میری کمیونٹی ٹھیک نہیں ہے, میرا گھر ٹھیک نہیں ہے, میرا چرچ ٹھیک نہیں ہے. بٹ فرسٹ آف آل مجھے آئیڈینٹیفائی کرنا کہ میرے اندر کا جو شخص خراب ہے نا, وہ میرا سب سے بڑا دشمن ہے. The biggest enemy کوئی اور نہیں ہے, میں اپنا آپ ہوں. اور سولمن یہاں پر کہہ رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے؟ اپنی سب راہوں میں, کسی ایک راہ کی بات نہیں کر رہا, اپنی سب راہوں میں اسے پہچان. یعنی یہ جو ریکگنیشن ہے نا, یہ آپ کسی دوسرے کے لیے خدا نہیں کہہ رہا, یہ کہہ رہا کہ مجھے پہچاننے کی کوشش کرو. یہ چنوتی میرے اور آپ کے لیے ہے. اپنے سارے دل سے خداوند پر توکل کر, اور نہ تو ہاف ہارٹڈلی لکھا ہوا ہے, نہ پارشلی لکھا ہوا ہے, بلکہ لکھا ہے کہ پورے دل کے ساتھ اپنے خداوند پر توکل کر. ٹرسٹ ان دی لارڈ ود آل آف یور ہارٹ, اپنے پورے دل سے توکل کر. اور یہاں ہر اس بات کی نفی کی جائے گی, سنیے گا دھیان سے, ہر اس بات کی نفی کی جائے گی جسے آپ اپنی زندگی میں فوقیت دے رہے ہوں خدا کے علاوہ. آپ اپنے علم کو اپنے خدا سے بڑا جان رہے ہوں گے تو اسے بھی خدا نگیٹ کرے گا. اگر آپ اپنی ایکسپرٹیز کو, اپنے ایکسپیرینسز کو, اپنی علم کو, اپنی شخصیت کو خدا پر فوقیت دیں گے اور اس پر ایمان کی بجائے اپنی ہر طرح کی حکمت پر, ہوشیاری پر, تجربے پر, علم پر اعتقاد اور بھروسہ کریں گے, تو خدا کو چھوٹا دکھائیں گے. اور خدا یہ نہیں چاہتا. اور پھر اسی لیے میں عموماً کہتا ہوں کہ چھوٹے خدا پر بڑا ایمان اور بڑے خدا پر چھوٹا ایمان خطرے سے خالی نہیں ہے, خطرے سے خالی نہیں ہے. آپ کا خدا بڑا ہے, آپ کا اس پر ایمان بھی بڑا ہونا چاہیے اور اسی پر بھروسہ ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ کتاب مقدس صاف کہتی ہے کہ جنگ کے لیے گھوڑا تو تیار کیا جاتا ہے, لیکن فتح آپ کی ساری محنتوں کی خدا نفی نہیں کر رہا, آپ کی محنتوں کی نفی نہیں کر رہا. وہ کہہ رہا ہے جنگ کے لیے گھوڑا تیار کیا جاتا ہے, ہاں یو ہیو ٹو ڈو اٹ, آپ کو کرنا ہے. آپ گھوڑے تیار کریں, آپ اپنی تیاری کریں, آپ ایکسرسائز کیجئے, آپ پریپریشن کیجئے, بٹ the thing is آپ کا الٹیمیٹ ٹرسٹ جو ہے وہ خدا پر ہونا چاہیے, کسی پر نہیں. اپنے سارے دل سے اپنے خداوند پر توکل کر, اور اس کے بعد اس پر توکل کرنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ اور اپنی سب راہوں میں, یعنی میں اور آپ کئی ایک راہوں کا تعین کرتے ہیں, ایک راہ کا تعین نہیں کرتے. ایجوکیشنل راہ ہے, اسپرچول راہ ہے, فائنینشل راہ ہے, میرٹل راہ ہے, آپ کی لائف کی کئی ایک راہیں ہیں, اور ان تمام تر راہوں میں مجھے کسے پہچاننے کی ضرورت ہے؟ اسے جس پر میں نے توکل کیا ہوا ہے,
اسے آئیڈینٹیفائی کریں, اس کی پریزنس کو ایکنالج کریں کہ آپ کی تمام تر راہوں میں وہ ایفیکٹولی آپ کو سکسیسز دے گا. تو اس لیے مجھے اور آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ یہ جو بلیم گیم ہے نا, وی ہیو ٹو گیٹ آؤٹ آف اٹ. کون چاہتا ہے کہ میں کسی کی مخالفت کروں؟ کون چاہتا ہے کہ آپ کسی کی مخالفت؟ کس طرح سے آپ کے اندر آپ کا شخص جو آپ کے خلاف ہے وہی دوسروں کے خلاف ہو جائے گا. تو میری جو سکسیس ہے مجھے پیاری ہے, آپ کو آپ کی سکسیس پیاری ہونی چاہیے, آپ کو اپنا فروٹ پیارا ہونا چاہیے, اور اس کی حفاظت, محافظت اور بچاؤ کے لیے آپ اپنے سے جنگ کریں, اپنی کمپلیسنسی سے جنگ کریں, اپنی لیزینس سے جنگ کریں, اپنے فیئر سے جنگ کریں, اپنے انٹیمیڈیشن سے جنگ کریں, اپنی ورتھ لیس سوچ سے جنگ کیجئے, اور پھر آگے بڑھتے چلیے جائیے. خداوند آپ کو برکت دے گا. آمین. چند ایک چیزوں کا تذکرہ کریں گے اور آگے بڑھیں گے کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو میری اور آپ کی راہوں میں مجھے خود ہی پیش کر رہی ہوتی ہیں, میرا مخالف بنا کے. کس طرح سے میں خود ہی کے راستہ میں آ جاتا ہوں, اور پھر مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کوئی آئے اور میرے راستہ میں رکاوٹیں بچھائے. کسی کو ضرورت نہیں ہے. سب سے پہلا, اگر آپ سکسیسز, بچے, نوجوان بچے جو ہیں جو اگلے کلاسز میں جا رہے ہیں, they have to understand کہ آپ کی لائف میں سب سے بڑی چیز جو ہے جو رکاوٹ بنے گی وہ اپنی پہچان کا نہ ہونا ہے. جب آپ اپنی پہچان کھونا شروع کر دیں گے تو یاد رکھیے آپ آہستہ آہستہ اپنی ناکامی کے دروازے کھولنا شروع کر دیں گے. اپنی پہچان کو, اپنی قدر کو آئیڈینٹیفائی کیجئے. اور جب میں اپنی پہچان کو آئیڈینٹیفائی کر لوں, اپنی ورتھ کو آئیڈینٹیفائی کر لوں کہ میری ورتھ کیا ہے, تو پھر مجھے کسی دوسرے پر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے صرف رب الافواج قادر مطلق خدا کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے. کیوں؟ کیونکہ وجہ there is a reason کہ اس نے مجھے ونڈرفلی میک کیا ہوا ہے. زبور نویس کیا لکھتا ہے زبور 139 میں کہ مجھے تو نے عجیب و غریب طریقے سے بنایا ہے. کس طرح سے بنایا؟ میں خداوند تیرا شکر, I'm so thankful to you that you created me, you made me wonderfully. تو نے مجھے عجیب طریقہ سے بنایا ہوا ہے. اور یہ داؤد کہہ رہا ہے, اور جب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تو نے مجھے عجیب و غریب طریقے سے بنایا ہوا ہے, تو وہ در حقیقت یہ کہہ رہا ہے کہ خداوند میں یونیک ہوں, میں منفرد ہوں, میں اپنی پہچان کو جانتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ میری پہچان مجھ سے پہلے تجھ سے ہے. مجھ سے پہلے تجھ سے ہے. تو ریکگنائز کیجیے اپنی ورتھ کو کہ میری ورتھ کیا ہے. کیا میری ورتھ یہ ہے کہ میں اپنی لائف کے عام جو مینیل معاملات ہیں ان میں کھو کے اپنی ذات کو جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو خدا کی قدرت کے وسیلہ سے عجیب طور پر بنی ہوئی ہے ویسٹ اوے کر دوں؟ ہرگز نہیں. تو مجھے اپنی ذات کی پہچان کے لیے خدا کی پہچان کو جو ہے وہ جاننا پڑے گا, اور پھر اسے ریٹین کرنا ہے کہ میں زندگی کے کسی موڑ پر بھی, زندگی کی کسی سٹیج پر بھی چلا جاؤں, زندگی کی کسی بھی معاملہ میں کیوں نہ ہوں, مجھے نہیں بھولنا کہ میں کون ہوں, میرا پرپس کیا. میں ڈیوائنلی ڈیزائن کیا گیا ہوں. کسی عام آدمی نے مجھے نہیں بنایا, کسی عام آدمی نے نہیں مجھے بنایا, قادر مطلق رب الافواج نے بنایا ہے. یہ عام کسی سائنٹسٹ کی پروڈکشن نہیں ہے. لوگ جو سائنٹسٹ نے چیزیں کریٹ کی ہوئی ہیں, ڈسکور کی ہوئی ہیں یا بنائی ہوئی ہیں, ان کو کتنا آنر کر رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں. تو پھر آپ سوچئے اس قادر مطلق خدا نے جس نے ڈائریکٹ اپنے ہاتھوں سے مجھے اور آپ کو بنایا ہوا ہے, اس کی قدر کتنی ہونی چاہیے, اور پھر اس کی بنائی ہوئی چیز کی قدر کیسی ہونی چاہیے.
جس میں اس نے اپنے نتنوں کا دم پھونکا ہوا، اور وہ میں اور آپ ہیں. کائنات کی کسی چیز میں اس نے اپنا دم نہیں پھونکا. تو کس قدر محبوب ہیں ہم، بیلوڈ ہیں ہم خدا کے، جس نے، میں اسے کہتا ہوں کہ جب عدن میں خدا نے آدم کو بنایا تو اس نے اس کے نتنوں میں کیا پھونکا؟ بولیے گا، اپنا دم. He put his own breath into his nostrils, right? اب کسی کے دم منہ میں دم ڈالنے کے لیے منہ تو لگانا ہی پڑتا ہے نا. کوئی مر رہا ہو تو اسے کیا دینے کے لیے؟ بولیے، کیا کرنا پڑتا ہے؟ منہ ساتھ لگا کے آپ اپنا سانس اسے کیا کرتے ہیں؟ دیتے ہیں نا. تو خدا نے آپ کے مردہ بدن سے اپنا منہ لگا کے، منہ سے منہ لگا کے اپنا دم پھونک کے مردہ کو زندہ بنایا ہوا ہے، بے جان کو جاندار بنایا ہوا ہے. اور میں اسے کہتا ہوں کہ the first kiss in the history of human being، پوری کائنات چ پہلا بوسہ انسان نو خدا نے دیتا ہے. خدا نے چوما انسان کو، اور پھر جسے اس نے چوم کے اس کے نتنوں میں زندگی کا دم، اپنے بچوں کی طرح اپنا دم اس میں پھونکا ہوا ہے. اس کی قدر کتنی ہوگی، اس کی حیثیت کیا ہونی چاہیے. اور اگر وہ میں اور آپ آہستہ آہستہ اپنی حیثیت کو آئیڈینٹیفائی کر لیں، اپنی ورتھ کو آئیڈینٹیفائی کر لیں، تو پھر کسی دوسرے کے معاملہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ اے کی ہے، میں کہوں گا یہ بھی وہی ہے جس کے نتنوں میں اس نے دم پھونکا ہوا ہے. اس کی بھی ورتھ ہے، اس کی بھی آنر ہے، اس کی بھی رسپیکٹ ہے. یہ بھی اسی کے امیج پر بنا ہوا ہے، یہ بھی خوبصورت ہے، یہ بھی بیوٹیفل ہے. کیوں؟ کیونکہ میڈ ان دی امیج آف گاڈ. آج کتنی قدر ہے ان چیزوں کی، میڈ ان امریکہ، میڈ ان چائنا نہیں کہنے لگا، میڈ ان امریکہ، میڈ ان جرمنی. اینڈ دیز آل تھنگس کیا، دے آر ہائیلی اپریشیٹڈ. یہی ہے نا، ہائیلی پریزڈ. کیوں؟ کیونکہ دے آر میڈ ان، کیا لیجئے کہ بہترین کنٹری سے بنی ہوئی ہیں. تو پھر میں اور آپ، جس نے مجھے آپ کو ونڈرفلی بنایا ہوا ہے، مجھے اپنی ورتھ کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. آمین. آئیے بولیں ہاللویا. تو آئیڈینٹیفائی کریں، زندگی کے کسی بھی جگہ میدان میں چلے جائیے، اپنی شناخت نہ کھوئیں، شناخت نہ کھوئیں. کل میں بیٹھا ایک جگہ پر، پادری جمیل صاحب کے گھر پہ کہہ رہا تھا جاوید بھائی کو اور عامر بھائی کو کہ میں نے ایک نظم لکھی بچوں کو سنانے کے لیے، پھر سناؤں گا ضرور، مگر چند ایک ورسز ہیں. قوم قبیلے بھول نہ جامی، اور یہ ورتھ کے تعلق سے ہے، اپنی آئیڈینٹی کے تعلق سے ہے. قوم قبیلے بھول نہ جامی، ہر بندے اتے ڈل نہ جامی. قوم قبیلے بھول نہ جامی، ہر بندے اتے ڈل نہ جامی. کچھ رکھ لویں تو گلاں دل وچ، ایویں ہر کسے تے کھل نہ جامی. کچھ رکھ لویں تو گلاں دل وچ، ایویں ہر کسے تے کھل نہ جامی. جد کرپا رب دی ہووے وادو، جد کرپا ہووے رب دی وادو، تے تن دولت نال پھل نہ جامی، تے تن دولت نال پھل نہ جامی. قوم قبیلے پھل نہ جامی. آپ اپنی ہسٹری کو، آپ اپنے بیک گراؤنڈ کو، آپ اپنی شناخت کو، آپ اپنی آئیڈینٹی کو، آپ اپنے بزرگوں کو، آپ اپنی جگہ کو، جنم بھومی کو کسی طور نہ بھولیں. اور پھر اس سے بڑھ کر کے کس قبیلے، کس گھرانے اور کس آسمان سے میرا تعلق ہے. قوم قبیلے پھل نہ جامی، ہر بندے اتے ڈل نہ جامی. جد کرپا رب دی ہووے وادھو، تن دولت نال پھل نہ جامی. پہچان سنبھال کے رکھیں یارا، پہچان سنبھال کے رکھیں یارا، کتے وانگ نمک دے کل نہ جامی. ہر بندے اتے ڈل نہ جامی. قوم قبیلے پھل نہ جامی. سانب محبت دل وچ رکھیں، کتے گلی محلیاں رول نہ جامی. کتے گلی محلیاں رول نہ جامی. ہر بندے اتے ڈل نہ جامی. تو مجھے اور آپ کو اپنی شناخت کے معاملہ میں ہمیشہ خبردار رہنا چاہیے، ہمیشہ خبردار رہنا چاہیے. اپنی آئیڈینٹی کو، اپنی ورتھ کو اور اپنی کال کو، بلاہٹ کو اپنی زندگی میں اول درجہ دیں خدا کے بعد. میں خدا میں، مسیح میں کیا ہوں؟ تو آپ کے راستہ میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہوگی، جو آپ ہی کی شکل میں ہوگی، وہ آپ جب اپنی پہچان خود کھونا شروع کر دیں گے، جب آپ اپنی پہچان خود نہیں کر پائیں گے.
بعض اوقات لوگ ہمیں کہتے ہیں پتہ نہیں کندا ہے, یہی کہتے ہیں نا, پتہ نہیں کندا ہے, تو پتہ ہی نہ چلے کہ میں کون ہوں. کچھ لوگ اپنا آپ کرسچن بھی بتانے میں اپنا آپ جو ہے وہ یہ بڑا برا سمجھتے ہیں. کیا میں مارکیٹ پلیس میں ہوں؟ I'm not supposed to show people I'm Christian. میری پہچان کیا ہے؟ مسیح. آمین. اپنی سب راہوں میں اس سے پہچان, تو وہ تیری رہنمائی کرے گا. کون رہنمائی کرے گا؟ اسے پہچاننے سے وہ کیا کرے گا؟ میری اور آپ کی رہنمائی کرے گا. تو مجھے اور آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ میری ورتھ کیا ہے. اگر میں موسیٰ کی طرح ہوں, آپ اگر موسیٰ کی طرح ہیں, تو موسیٰ کا سب سے بڑا پرابلم کیا تھا؟ جب خداوند نے جلتی جھاڑی میں he appeared to him and he said, Moses, I want to use you for my people. تو موسیس کا کیا ریاکشن تھا؟ اس نے کہا کہ میری تو زبان ہی ٹھیک نہیں ہے, میں توتلا, رائٹ, سٹٹر کر رہا ہوں میں. وہ اپنی ورتھ کو, آئیڈنٹی کو اس محل میں رہ کے بھول گیا تھا کہ میں کون ہوں. وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ شاید میں ایجپشن ہی ہوں, اور وہ ان کی ایجوکیشن, ان کی چیزوں, ان کے کھانوں, ان کے کلچر, ان کے ہر چیز میں اتنا کہہ لیجئے اتنا ایبزارب ہو گیا تھا کہ خداوند کو اس پر ظاہر ہونا پڑا. خداوند کو اس پر ظاہر ہونا پڑا کہ موسیس, میں نے تجھے چنا ہوا ہے کسی مقصد کے لیے. اور موسیٰ کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ موسیٰ ہی تھا اس وقت, جب اس نے کہا کہ میں تو بول نہیں سکتا, میں اچھا سپیکر نہیں ہوں, مجھے بات کرنی نہیں آتی. تو خداوند نے اس کا, آپ جب خداوند کو اس طرح سے لاجیکل آنسرز دیں گے یا ایکسکیوزز دیں گے اپنی ذات, اپنی پہچان کے تعلق سے, تو خدا کو معلوم ہے کہ کیسے آپ کو جواب دینا ہے. خدا کو معلوم ہے. اس نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ کیا تجھ سے کروانا ہے اور کیسے کرنا ہے. تو آپ انڈرسٹینڈ کیجئے کہ اگر میں کسی منزل کی طرف بڑھا جا رہا ہوں, یا ابھی میں نے کسی منزل کا آغاز ہی نہیں کیا, مگر مجھے معلوم ہے کہ خدا مجھ سے کیا چاہ رہا ہے, اور جب میں ایکسکیوزز کروں گا بغیر اپنی پہچان کو سمجھے ہوئے, چنوتیوں سے ڈر کے, دکھوں سے ڈر کے, غموں سے ڈر کے, لوگوں سے ڈر کے, تو پھر میں آگے بڑھنے والا نہیں ہوں. بٹ خدا موقع دے گا, خدا چیلنج دے گا, خدا آپ کو جو ہے وہ انکریج کرے گا, مگر مسلسل آپ کا اپنی راستے میں آپ آنا, خدا آپ کو چھوڑ دے گا اپنے حال پہ. سیکنڈ چیز جو مجھے آگے بڑھنے سے روکتی ہے وہ میرا خوف ہے. فیئر جو ہے, خوف جو ہے کسی بھی میدان میں, مجھے معلوم ہے کئی ایک میدانوں میں, کئی ایک جگہوں پہ فیئر, خوف جو ہے وہ حادثات کو جنم دے رہا ہوتا ہے. جیسے کہتے ہیں موسیٰ ڈریا موت تو, اور موت آگے. یعنی جس چیز سے آپ ڈر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ڈر جو ہے وہ پرورش کرتا ہے, ڈر جو ہے وہ پرورش کرتا ہے حادثات کی, ڈر جو ہے وہ پرورش کرتا ہے آپ کی زندگی میں ہونے والی ناکامیوں کی پرورش کر رہا ہوتا ہے, اور وہ آپ کے راستے میں کوئی دوسرا لے کر نہیں آتا. آپ اپنی پہچان خود گواتے ہیں, خوف کا شکار آپ خود ہوتے ہیں. آپ راستے میں اپنے آ رہے ہیں تو آپ کو اپنے خوف پر کیا کرنا چاہیے؟ غالب آنا چاہیے. اور موسیٰ کا خوف کیا تھا؟ لوگوں سے ڈر تھا, اس سے اپنی زبان سے ڈر تھا. وہ اچھا سپیکر نہیں تھا, مگر میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کوئی بھی معاملہ کیوں نہ ہو, آپ خوف کا شکار نہ ہو. کیوں؟ کیونکہ خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں بخشی بلکہ دلیری کی روح بخشی. آمین. دہشت کی روح نہیں بخشی, اس نے ہمیں یہ ایک اسپرٹ دی نہیں ہے کہ ہم خوف کا شکار ہوں. ہاں خوف کرنا ہے, مگر کس کا؟ خدا کا, لوگوں کا نہیں, دنیا کا نہیں, معاملات کا نہیں, ناکامیوں کا نہیں, پریشانیوں کا نہیں, حادثات کا نہیں, بلکہ صرف خدا کا. کیونکہ لکھا ہے خدا کا خوف دانائی کا شروع ہے. کس کا خوف؟ خدا کا خوف. اور بعض اوقات ہمیں ہر بندے دا خوف ہوندا ہے مگر خدا دا نہیں ہوندا. ہم ہر کام لوگوں سے ڈر کے نہیں کر رہے ہوتے, خدا کا خوف نہیں ہے. مگر خدا چاہتا ہے کہ بھائی میرا خوف مان, اور میرے راستہ میں کئی ایک مسائل جو ہیں ان میں سے ایک بڑا مسائل کیا ہے؟
خوف ہے. اور میں اور آپ یہاں پر بیٹھے کئی ایک ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے بعض اوقات خوف جو ہے وہ آہستہ 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 ٹیک اوور کر جاتا ہے, غالب آ جاتا ہے. میں کچھ بھی کرنا چاہتا ہوں, خوف مجھ پر غالب آتا ہے. آپ کسی بھی میدان میں بڑھنا چاہتے ہیں, خوف غالب آتا ہے. وہ میدان کوئی بھی کیوں نہ ہو, وہ فیلڈ کوئی بھی کیوں نہ ہو, خوف سب سے پہلے کام کر رہا ہوتا ہے. ڈر پہلے آ لیتا ہے, ناکامی کا ڈر, پریشانیوں کا ڈر, چنوتیوں کا ڈر, فیئر آف چیلنجز, فیئر آف پیپل, فیئر آف فیلئرز. اور یہ چیزیں جو ہیں آہستہ 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 مجھے سٹک کرتے ہیں, مجھے روکتی ہیں, آپ کو روک لیتی ہیں کسی بھی کام میں بڑھنے کے لیے اور ترقی کرنے کے لیے. اگر آپ نے خدا کا خوف مان لیا ہے نا, تو خدا کے خوف کے وسیلہ سے کون سی چیز نصیب میں آئے گی؟ حکمت, دانائی. خدا کا خوف دانائی کا شروع ہے. You begin to fear God. آپ اس کا خوف ماننا شروع کرتے ہیں تو ایک چیز پیدا کیا ہونی شروع ہو جاتی ہے؟ دانائی, حکمت. اور آپ کو معلوم ہے سلیمان نے خدا سے کیا مانگا؟ حکمت مانگی. کیوں؟ اس نے حکمت سے سب کچھ کیا ہے. اور جب آپ میں حکمت پیدا ہونی شروع ہو جائے, اور حکمت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ How do we define wisdom? Fear of God. But let me tell you something more to it. کیا ہے کہ حکمت کیا ہے؟ حکمت در حقیقت the best use of your knowledge and experiences. آپ کے تجربات اور آپ کے علم کا بہترین استعمال جو ہے وہ حکمت ہے. اور خدا جب آپ کو اپنے تجربات اور اپنے علم سے کے استعمال کے معاملہ میں آپ کی مدد کرنا شروع کر دے تو اس کا مطلب ہے حکمت ہے. That's wisdom in fact. اور جب وزڈم پیدا ہونا شروع ہوتی ہے تو پھر آپ کے مسائل آپ کے سامنے چھوٹے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. لوگ جو بڑے بڑے گولیات کی شکل میں بھی نظر آتے ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ چھوٹے ہونا شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ آپ نے اس کا خوف مانا ہوا ہے. اور اس کے خوف کے وسیلہ سے جب آپ اپنے راستہ میں آپ ہی خوف بن کے آ رہے تھے, اس کے خوف کے وسیلہ سے جو دانائی آئی ہے, وہ دانائی آپ کے خوف پر غلبے کا سبب بنتی ہے. حکمت غلبے کا سبب بنے گی. آپ اپنے تجربات کو, ایکسپیرینسز کو, اور آپ اپنے علم کو بہترین طریقہ سے استعمال کر سکتے ہیں. بعض اوقات آپ کو بہت کچھ پتا ہوتا ہے بٹ یو ڈونٹ نو ہاؤ ٹو یوز اٹ. اور میں کئی عرصہ پہلے یہ اگزامپل دیا کرتا تھا کہ until you know how to use and how to express yourself, آپ کبھی بھی کچھ نہیں کر سکتے, کبھی بھی کچھ نہیں کر سکتے. آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوا ہے مگر آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ آپ نے اس کا استعمال کیسے کرنا ہے, تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کریں گے. تو اس لیے وہاں سے کیا چاہیے؟ اوپر سے دانائی چاہیے. وہ جو علم آپ نے ساری عمر, ہم تو پڑھ پڑھ کر کھپ گئے ہیں, ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی. سمجھ کیوں نہیں آئے گی؟ اس لیے کیونکہ اوپر سے حکمت ہی نہیں عطا کی گئی. Wisdom has not been granted to you and given to you. You don't know how to do it. یہ خدا کی طرف سے آتی ہے, اور مخالف کی طرف سے بھی وزڈم کے اپوزٹ ایک چیز آتی ہے. That's what we call cunningness. مکارانہ مزاج. خدا حکمت والا مزاج دیتا ہے, مخالف مکارانہ مزاج دیتا ہے. خدا آپ کو آپ کے علم اور تجربات کو استعمال کرنے کا بہترین طریقہ بتاتا ہے, اور مخالف اسی کننگنس کو, مکارانہ مزاج کو استعمال کر کے اس کے وسیلے سے آپ اپنے تجربات اور اپنے علم کو غلط طریقوں سے استعمال کریں گے. تو اس دنیا میں پیرلل چیزیں چل رہی ہیں, مگر مجھے جاننا ہے کہ میرے راستہ میں کون کون سی چیز ہے. آپ اپنے آپ کو سب سے زیادہ جانتے ہیں. آپ کی ماں, آپ کا باپ, آپ کا بھائی بہن عزیز, کوئی اتنا نہیں جانتا جتنا آپ اپنے آپ کو جانتے ہیں. تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ فیئر مجھ پر غالب آتا ہے, لالچ غالب آتا ہے, حسد, بغض, تفرقے, جدائیاں, بدعتیں, نشہ بازی, ناچ رنگ, کون سی چیز ہے جو میرے راستے میں آتی ہے. اور یاد رکھیے آپ کے راستے میں کوئی اور نہیں ہے, آپ ہی نیچر چیزوں کی طرح لائن اپ ہیں. آپ ہی اپنے راستہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے خوف کی شکل میں, اپنی پہچان کے نہ ہونے کے سبب سے. تو موسیٰ کو کیا تھا؟ خوف تھا, اور پوری قوم بنی اسرائیل کی خوف کا شکار تھی, اور وہ پہچان ہی نہیں تھے پا رہے کہ کیا ہونا چاہیے. گولیات کھڑا ہے, اتنا بڑا سورما کھڑا ہے,
कोई नहीं शनाख्त कर पा रहा, हर एक खौफ का शिकार। और लिखा यहां तक कि वो कांप रहे थे, बादशाह से लेके गुलाम तक सारे कांप रहे थे जब गुलायत का सामना था, जूलियत का। तो फिर उस वक्त एक खौफ जो था, जब गलबा पाया हुआ था, प्रिवेलिंग फियर था हर तरफ, तो उस वक्त कौन खड़ा होता है? दाऊद खड़ा होता है, छोटा लड़का खड़ा होता है। और उस छोटे लड़के के पास क्या है? उसके रास्ता में कोई नहीं है। उसने अपने रास्ता में किसे पहचाना है? खुदावंद को। अपनी सब राहों में उसे पहचान, तो वो तेरी क्या करेगा? रहनुमाई करे। उसने अपने रास्ता में, वो रास्ता जो गुलायत की तरफ जाता था, उस रास्ता में जो फतह थी, उस रास्ता में उसने किसी और को नहीं पहचाना। उसने खौफ को नहीं आने दिया, जो आइडेंटिफिकेशन उसकी थी उसे मसख नहीं कर दिया, खत्म नहीं कर दिया। पहचान, अपनी वर्थ को आइडेंटिफाई किया कि मैं तो उस यहोवा पाक खुदा का बेटा हूं जिसने पूरी कायनात को बनाया। मैं उसका बेटा हूं जिसने मेरे हाथों से शेर को भी मरवाया था और रीछ को भी मरवाया था। अब मेरे रास्ता में कौन है? गुलायत है। मैं पहचान उसे रहा हूं, तो ये क्या कर सकता है मेरा? तो उसे खौफ नहीं था। जब आप अपनी राह में उसे पहचानते हैं, किसे? गुलायत को नहीं, खुदा को। आप खुदा को बड़ा देखेंगे तो गुलायत आपको कुत्ता दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि गुलायत ने कहा, तू मुझे कुत्ता समझता है जो छोड़ी छड़ी लेकर आया? वो आप कुत्ता नजर आना शुरू। आपकी चुनौतियां, आपके बड़े बड़े सूरमे जो जिंदगी में है ना, आप अपने रास्ते में किसी और को ना देखें, सिर्फ यीशु मसीह को देखें। ये ना देखें कि कौन आ गया मेरे राह में, ना मैं हूं ना आप है, कोई किसी के रास्ता में नहीं है। सिर्फ है तो वो मेरा खौफ, मेरी खराबियां, मेरे गुनाह, मेरी कमजोरियां, मेरा जिस्म, मेरी ख्वाहिशें, मेरा हसद, मेरा बुग़्ज़, मेरे तफरके, मेरी जुदाइयां, हरामकारी है, शहवत परस्ती है, बुत परस्ती है, जादू। ये रास्ते की रुकावटें हैं, कोई रास्ते की रुकावट नहीं है। हवा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम उस वक्त क्या थी? लालच। जिस रोज तूने खाया तू ना, उन्हें क्या कि तू उधरगा हो जाएगा। ये तो खुदा ने कहा था ना, जिस रोज तूने खाया तुम मरा। ये तो खुदा ने कहा था कि ऑब्वियसली खुदा ने कहा जिस रोज, द डे यू गोना ईट इट यू विल डाई। मगर मुखालिफ ने क्या कहा? जब तुम खाओगे तो उसकी मानिद हो जाओगे। नेक और बद की पहचान में उसकी मानिद। तो वो उसकी मानिद बनना चाह रही थी जिसकी मानिद वो पहले ही थी। वो शक, वो लालच उसके रास्ता में आया। हमारे रास्ता में खौफ है। आप पहचानिए आपके रास्ता में क्या है। आमीन। आइए बोलें हालेलुया। फिर बोलेंगे हालेलुया। तीसरी एक बात जो मेरे और आपके रास्ते में आ सकती है, वो एक लफ्ज उर्दू का है, कमाल परस्ती, और कमालियत भी कह सकते हैं इसे। कमाल परस्ती, जो परफेक्शनिज्म जो है, द आर्ट ऑफ परफेक्शनिज्म। हम अपनी किसी भी फील्ड में बाज़-औक़ात बहुत अच्छा करना चाह रहे होते हैं। अंडरस्टैंड कीजिएगा थोड़ी सी मेरी बात को। वो स्पिरिचुअल है, वो एजुकेशनल है, वो मैरिटल है, और वो आपकी कह लीजिए डोमेस्टिक लाइफ, कोई भी बिजनेस है, कोई भी लाइफ है। एक बात हमेशा याद रखें, ये जो परफेक्शनिज्म है ना, इट्स एन एनिमी। कमालियत परस्ती जो है, ये दुश्मन है आपकी। बाज़ औक़ात हम बहुत अच्छा करना चाह रहे होते हैं और जो हम कर सकते हैं वो भी नहीं कर पाते। यानी इन सर्च ऑफ परफेक्शनिज्म, what we are supposed to do in our limitations, we don't do it. हम नहीं कर पाते। और खुदा ने, याद रखिए, आप किताब मुकद्दस को कवर टू कवर पढ़ लें, किताब मुकद्दस में कोई शख्स अदर देन जीसस आपको कामिल नहीं मिलेगा। कोई कामिल नहीं है। नबियों में से कोई बड़ा नबी उठा लीजिए, और फिर सबसे बड़ी बात, उन नबियों में से, उन पैगंबरों में से, रसूलों में से कोई बड़ा उठा लीजिए, किसी ने भी परफेक्शनिज्म का मुजाहरा नहीं किया। नेवर एवर। किसी भी मैदान में वो परफेक्ट नहीं थे। एंड वी वांट टू बी परफेक्ट। Yes, we want to be perfect, but I tell you, none of us can be perfect in any field.
جب تک ہم گلوریفائی نہیں ہوتے, جب تک ہم جلال تک نہیں پہنچ جاتے, جب تک ہم کمال تک نہیں پہنچ جاتے. ہم نہیں, اس لیے آپ اپنی یہ جو اسپرٹ ہے نا کہ میں I want to do the best, yes you need to do the best, but always remember you are not supposed to do everything perfectly. Why? Because you cannot do it. 100% efficiency تو دنیا کے کسی میدان میں نہیں ملتی. ہوتا کیا ہے, وہ جو 100% ایفیشنسی ہے یا پرفیکشنزم ہے, کمالیت پسندی ہے, ہمیں جو ہم نے 60, 70, 50% کرنا ہے اس سے بھی روک دیتی ہے. بچوں کو ہم A+ کے چکر میں رکھتے ہیں, وہ سائیکولوجیکلی افیکٹ ہونا شروع. they need to do best, they need to get good grades. اس میں کوئی شک نہیں. آپ انہیں چیلنج دیں, انہیں چنوتیاں دیں. کل ہی میں بات کر رہا تھا کہ ہمیں اپنے بچوں کو چیلنج دینا چاہیے. we need to give them a challenge, but at the same time we need to tell them کہ بھائی اگر A+ نہیں بھی ہوگا نا تو you're not gonna die, I'm not gonna disown you. میں نے تمہیں ڈسون نہیں کر دینا. بچوں کو یہ نا اس طرح کے تھریٹس نہ کریں, جا تو اندر اس کی طرح نہیں کیا. یہ جو فیک طرح کی تھریٹس ہیں نا, یہ نہ بچوں کو دیں کہ وہ دیکھو اس نے کیا کر دیا. وہ sometimes we do it. ہمیں اچھی اگزامپلس دینی چاہیے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں انہیں بتانا ہے کہ بیٹا آپ اپنی حیثیت کے مطابق آپ محنت کیجئے, بیسٹ کیجئے, جو کچھ کر سکتے ہو کیجئے, مگر اپنے آپ پہ ظلم نہ کیجئے, اپنے آپ پہ ظلم نہ کیجئے. کیوں؟ کیونکہ جس کو آپ پہچانیں گے اپنی راہ میں, وہ دانائی دے گا آپ کو, آپ کے بچوں کو بھی حکمت دے گا, دانائی دے گا, اور وہی وہ معاملات زندگی کو ہینڈل کرنے کا بھی بتاتا ہے. اور جس کی لائف میں یسوع مسیح نہیں ہے نا, ایک دوسرا ضرور ہے اس کی لائف میں. کیوں؟ کیونکہ ایبسنس آف گاڈ ان فیکٹ از دا پریزنس آف دا اسپرٹ آف گاڈ لیسنس. اور پھر اسے آپ کیا ایکویٹ کیجئے, the absence of God is equal to presence of your enemy which is known as Satan. مخالف تو ہے نا, پھر وہ پھر لگامیں ڈال کے چلاتا ہے مجھے اور آپ کو, اپنی مرضی سے چلائے گا. تو کیا کرنا چاہیے؟ نمبر 1, آپ اپنی ورتھ کو آئیڈینٹیفائی کریں اور پہچان کی کمزوری اپنے راستے میں نہ آنے دیں. اسے خدا کو کہیں کہ خداوند میں تجھے پہچانوں گا اور تجھے آئیڈینٹیفائی کروں گا اور اپنی سکسیسز کی طرف جاؤں گا. دوسری بات, خوف کا شکار نہ ہو, خوف سے چھٹکارا پائیں. کیوں؟ کیونکہ خوف جو ہے اسے یوں کیجئے ایبسنس آف فیتھ ہے. فیئر از دا ایبسنس آف فیتھ. خوف ایمان کی عدم موجودگی ہے. اور جہاں مجھے بڑی اچھی طرح سے یاد ہے, میرے بھائی ہی وینٹ ٹو بی ود دا لارڈ, اور وہ مجھے موٹر سائیکل پہ میرے پیچھے بیٹھے ہوتے تھے, تو he will always get scared کہ بھی, کیونکہ بڑے آدمی جو ہوتا ہے نا, وہ بچے نہ بیٹھا ہوئے تو ایویں سکھائی جائے گا, بیٹھا بیٹھا آپ ہی بریکاں لائی جاندہ ہے, پاویں دوسری سائیڈ تے بیٹھا ہوئے ہے نا, وہ بیٹھا بیٹھا بریکس لگا رہا ہے, روکی, وہ دوسری طرف بیٹھا بریکس لگا رہا. میرا بھی معاملہ یہی, یا آپ کا بھی ہو سکتا ہے. یعنی we get scared, ہم خوف کا شکار ہوتے. میرے پیچھے بیٹھے موٹر سائیکل پہ, وہ ادھر موڑ, پیچھے ادھر سے کر, ادھر کر, وہ گرانا دیں. تو میں نے انہیں کہنا, بھیا زندگی ایمان سے گزاری جاتی ہے, خوف سے نہیں گزرے گی. تو اگر آپ ہر معاملے میں خوف زدہ ہیں, ہر معاملے میں خوف کا شکار ہیں, بچے نو یہ نہ ہو جائے, بچے نو وہ نہ ہو جائے, بچہ یہ نہ کر جائے, بیٹی یہ نہ کر جائے, بیٹا وہ نہ کر جائے, معاملہ یہ نہ ہو جائے. اور یاد رکھیے, آپ انویٹیشن دے رہے ہیں اپنے اینمی کو کہ شاوا میرا اعتقاد تیرتے میرے خدا نالوں زیادہ ہے. میرا اعتقاد میرے خدا سے میرے خوف پر اور میرے دشمن پر زیادہ ہے, اس لیے خوف کو we have to say goodbye. مگر کون سا خوف ہونا چاہیے؟ ہیلدی righteous fear of God. خدا کا راست خوف ہونا چاہیے. اندھا خوف منو گے تے ساری دنیا تیرے سامنے جڑی ہے نا وہ ٹھیک ہوئے گی. اور جنوں خدا دا خوف نہیں ہے, کلیاں انہوں کسی دا بھی خوف نہیں ہے. What you do in the absence of people, that's what you are in fact. تو پرفیکشنزم تیسری بات کہ ہمیں کمالیت کی طرف نہیں, ہمیں وہ کرنا ہے جو ہم کر سکتے ہیں. آمین. کریکشن کیجئے, تربیت کرتے جائیے, آگے بڑھتے جائیے. اور پالوس رسول نے بڑی خوبصورتی سے لکھا ہے گلتیوں کو کہ میں کمال کی طرف بڑھا جاتا ہوں. کس کی طرف بڑھ رہا ہوں؟
میں کمال, اور جو کمال کے لیے لفظ ہے نا, جیسے کہتے ہیں کہ کامل بنو, تمہارا بلانے والا بھی کیا ہے, بی پرفیکٹ, یہی لکھا ہوا ہے نا, تمہارا بلانے والا بھی کیا ہے. جو لٹرلی ٹرانسلیشن ہے, لٹرل ٹرانسلیشن ہے اس کی, وہ یہ ہے کہ بی میچیورڈ, کیا ہو, میچور ہوتے چلے جاؤ. کاملیت اس دنیا میں بشر کے لیے ہے ہی نہیں ہے. living in this, کیا لیجئے, dying world, there is no word of perfectionism. کیوں؟ کیونکہ خدا نے بشر کے لیے بشری حالت میں کاملیت نہیں رکھی, میچورٹی رکھی ہے. بالغ ہونا, میچور ہونا, خدا میں بڑھتے, اس کے قد کے اندازہ تک بڑھتے جانا, یہ رکھا ہوا ہے خدا نے. خدا نے یہ نہیں رکھا کہ پرفیکٹ ہونا ہے. کوئی بھی ٹل ڈیتھ یاد رکھیے ایماندار پرفیکٹ نہیں ہے اور نہ ہوئے گا, کہ نیور ایور, کوئی بھی نہیں ادر دین جیسس. آمین. اس کے علاوہ we have to get transformed with every passing day in the image of Jesus Christ. That's it. اس لیے پالوس کہہ رہا ہے میں بڑھتا چلا جا رہا ہوں نشان کی طرف. یہ نہیں ہے کہ میں پا چکا, بلکہ میں بڑھتا چلا جا رہا ہوں. تو پرفیکشنزم آپ کو چھوٹا اور تھوڑا کرنے سے بھی روکتا ہے. اس لیے کیا کریں, آپ تھوڑا کریں, بہتر کریں اور کرتے چلے جائیے. کنٹینیو, کنسسٹنٹ نیچر جو ہے نا تھوڑا کرنے کی, وہ بڑے بڑے معجزے کرواتا ہے. آمین. آئیے بولے ہاللویا. چوتھی بات جو آپ کے راستے میں آ سکتی, آپ کا گھمنڈ ہے. گھمنڈ, پرائڈ ہیز اے فال. یہ سنا نا جملہ کہ گھمنڈ کیا ہے. ایک بڑی خوبصورت مثال کی کتاب میں بات لکھی, گھمنڈ سے, زوال سے پہلے گھمنڈ ہے. زوال سے پہلے گھمنڈ ہے. بچوں کو سکھائیں کہ بیٹا, بچے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, بچوں سے کر کے دیکھ لو, وہ کہتے ہیں پاپا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, پاپا 45-50 سال دا ہونڈیا ہے, انہوں پتہ ہی نہیں ہے. پاپا doesn't know anything. Mom, you don't know anything because we are born in America, so we are superhuman being. No, you're not. You know nothing. In fact, when you say this, جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ I know better than you, میں آپ سے بہتر جانتا ہوں, پتہ ہو بچے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بیٹا تینوں پیدا کر کے تھے کھڑا کر دیتا ہے نا, ایک وڈی چیز ہے جنہیں تینوں پیدا کر کے کھڑا کیتا ہوئے تھے. سو بھی ہم کیا کہتے ہیں, بچوں کو یہ ہے کہ چیلنج ہے کہ اپنے ماں باپ کو, اپنے بڑوں کو یہ نہ کہو کہ I know better than you. Yes, you will know continually. Maybe you will grow up to be a strong and healthier and educationally کہہ لیجیے advanced and highly skilled person. But کتاب مقدس میں لکھا ہے, بڑی خوبصورت بات ہے, شاگرد استاد سے بڑا نہیں ہوتا. کیا لکھا ہے جی؟ بھائی بات مرتبے کیا علم کی نہیں ہے, بات مرتبے کی ہے تجربے کی نہیں ہے. تو خدا نے مرتبہ بڑا رکھا ہوا ہے. تو بچوں کو انڈرسٹینڈ کرائیں کہ بیٹا میں تیرا ماں, تیرا باپ ہوں. اگر تجھے چند لفظ ابھی زیادہ آ گئے ہیں نا, تو اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ تم میرے نہ بڑا ہوگے. اور بچوں کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. آج میں اگر 45 کا 50 کا بھی ہو جاؤں, تو میری مما فون پہ مجھے تعلیم ہی دیتی ہے. The moment she will begin to speak, جیسی بات شروع ہوئے گی نصیحتیں شروع ہو جائیں گی. And I will always open my ear. پھر وہ کہتی ہیں کہ وہ بولدا نہیں کنا ہے, یہی کہتی ہیں کہ کنا ہے کی گل ہے, بولدا نہیں, زبان نہیں, اتنے سٹیج تے جا کے بڑا بولنا ہے, میرے نہ بھی کوئی گل کر. تو میں کہتا ہوں ماما امی جی میں سن رہا ہوں, ایبزارب کر رہا ہوں آپ کی باتوں کو, ڈائجسٹ کر رہا ہوں, چیو کر رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ انہیں میں سکھا نہیں سکتا. cannot teach them. جتنا مرضی سیانا ہو جاواں, ہوشیار ہو جاواں, چلاک ہو جاواں, باعلم ہو جاؤں, میں اپنی ماں کو, اپنے باپ کو نہیں سکھا سکتا, اپنے بڑوں کو. مجھے اور آپ کو بھی یہی جاننا ہے کہ گھمنڈ جو ہے نا, یہ علم کی زیادتی کے سبب سے ہے, روپے پیسے کی زیادتی کے سبب سے ہے, اور پھر تجربات کی زیادتی کے سبب سے ہے, شہرت کے سبب سے. آپ ایڈ کرتے چلے جائیں, ہر وہ چیز جس پر آپ کا توکل زیادہ ہو جائے گا نا, گھمنڈ پیدا کرے گی. ہر وہ چیز جس پر آپ کا توکل زیادہ ہو جائے, وہ گھمنڈ پیدا کرے گی. مگر خدا یہ نہیں چاہتا کہ میری ذات پر تمہیں گھمنڈ ہو, وہ چاہتا کہ میری ذات پہ تجھے فخر ہو. کیوں؟ کیونکہ انمی نے ہر اپوزٹ چیز کریٹ کی ہوئی ہے جو خدا کے خلاف ہوئے گی. اگر خدا پر ہم فخر کرتے ہیں تو اس نے کہا کہ مجھ پر گھمنڈ کرو میرے سبب سے.
تو گھمنڈ جو ہے اس کا الٹرنیٹیو کیا ہے؟ مجھے اور آپ کو، میرے اور آپ کے راستے میں جو زوال کا، ڈکلائن کا، کہہ لیجئے تباہی کا سبب بنے گا، وہ گھمنڈ ہے، غرور ہے۔ ہمیشہ اپنے آپ کو کیا رکھیں؟ عاجز رکھیں۔ ہیوملٹی از دا کی ٹو سکسیس۔ عاجزی جو ہے یہ کنجی ہے کامیابی کی، بچوں کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے۔ ہر وہ چھوٹا بڑا جس میں عاجزی ہے، انکساری ہے، بہت کچھ ہونے کے باوجود بھی، علم ہے، شہرت ہے، ایجوکیشن ہے، تجربات ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اگر آپ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہو تو خدا کی بادشاہی میں بڑے ہو، خدا کی نگاہ میں بڑے ہو۔ تو آپ کتنی بھی کلاسیں کیوں نہ کر لیں، اگر عاجزی کی کلاس نہیں پڑھی تو فیل ہیں، یو آر فیل۔ کیوں؟ کیونکہ جو گھمنڈی ہے وہ گرایا جاتا ہے، وہ گرایا جاتا ہے اور الٹا پٹخ دیا جاتا ہے۔ اس کا گھمنڈ علم ہو، اس کے گھمنڈ کا سبب اس کا حسن ہو، کیونکہ لکھا ہے حسن بے ثبات اور دھوکہ ہے۔ اس کا گھمنڈ اس کے حسن پہ، خوبصورتی پہ، بناوٹ پہ، نکھار پہ، سنگھار پہ، اس کی تعلیم پہ، تجربے پہ، کام پہ، روپے پیسے پہ، کسی بھی چیز پہ ہے۔ always remember، یہ آپ کے راستہ میں سب سے بڑی رکاوٹ آپ نے پیدا کی ہے اپنی تباہی کے لیے۔ اس لیے اسے کہیں کہ میرے راستہ میں گھمنڈ نہ، کسی دوسرے کا گھمنڈ نہیں، اپنا گھمنڈ جو ہے وہ آپ کے راستے میں آئے گا، اپنا خوف آپ کے راستے میں خود آئے گا، اپنی پرابلمز آپ کے راستہ میں خود آئے گی، اپنی کمالیت پسندی کی جو روح ہے وہی آپ کے راستے میں آئے گی، اور کوئی نہیں آئے گا۔ اور جب آپ ان پر غالب آنا شروع ہو جائیں گے تو پھر آہستہ 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 آپ گرو کریں گے۔ آمین جی۔ آخری بات، عاجزی کو اجازت دیجئے، اور جب عاجزی آپ پر کنٹرول کر لے گی نا تو گھمنڈ بے لگام نہیں ہوگا۔ پھر کہتا ہوں، جملہ سنیے گا، جب عاجزی آپ پر کنٹرول اور قابو پالے گی تو گھمنڈ بے لگام نہیں رہے گا، کیونکہ بے لگام گھمنڈ نچاتا ہے، آوارہ کرتا ہے، گلیوں بازاروں میں گھماتا ہے اور لوگوں کی نگاہ میں حقیر بنا دیتا ہے۔ Get hold of it. Take control of it. اسی لیے سلیمان کو معلوم ہے، اس نے لکھا ہے کہ زوال سے پہلے گھمنڈ ہے، اور ساتھ ہی وہ لکھتا ہے ترقی سے پہلے عاجزی ہے۔ اگر آپ ترقی چاہتے ہیں تو عاجزی اپنائیں، اپنی ذات میں اپنے آپ سے کہیں کہ I have to kill myself۔ اسی لیے لکھا ہے اپنی خودی کا انکار کر اور میرے پیچھے ہو لے۔ اپنی خودی کا، آپ کے راستہ میں جو جو چیزیں رکاوٹ ہیں ان سے بات کیجئے، ٹاک ٹو them، ڈیل with them، کسی دوسرے سے نہیں۔ دوجیاں نہ لڑائیاں کر دیں، ٹائم لگا دیتا ہے۔ دوسرے دی فکر چ ساری رات ہی نیند نہیں آتی، انہیں اے کہتا ہوں دیا ہو گیا اس کے، اور یہ پرابلم ہم میں سے ہر ایک کو ہے۔ none of us is free، کوئی بھی ہم میں سے آزاد نہیں ہے۔ But the more you get into God, the more you get into the word of God, you begin to have a distance from all these things۔ آپ کا ایک فاصلہ پیدا ہونا شروع ہو جائے، اور جتنا فاصلہ ان چیزوں سے زیادہ ہوگا اتنا فاصلہ خدا کے نزدیک سے کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور جتنا آپ خدا کے نزدیک جائیں گے اتنا اس کی شکل پہ ہوں گے، اتنا اسے جانیں گے، اور اتنا وہ ہماری راہوں میں ہماری رہنمائی کرے گا، کوئی اور نہیں ہوگا۔ آمین۔ آئیے بولیں ہاللویا، پھر بولیں ہاللویا۔ آئیے خداوند سے کہیں، خداوند میرے راستہ میں جو بھی رکاوٹ ہے میرے سبب سے، کسی اور کے سبب سے نہیں ہے۔ جب آپ اپنی رکاوٹوں کو جو آپ نے خود کریٹ کی ہوئی ہیں انہیں ہٹانا شروع کر دیں گے تو خدا آپ کو سرفرازی دے گا۔ آئیے سر کو جھکائیے، آئیے اس سے کہیں، خداوند یہ جرنی میں سمجھتا، جانتا، مانتا، مانتی ہوں کہ مشکل ہے، یہ زندگی آسان نہیں ہے، مگر تیری قدرت کے وسیلہ سے خداوند میں چاہتا ہوں کہ میں وہ مسائل جو میں نے خود پیدا کیے ہوئے ہیں، وہ رکاوٹیں جو میری خود کی کھڑی کی ہوئی ہیں، وہ گھمنڈ ہے، وہ کمالیت پسندی کی بیجا روح ہے، خداوند وہ خود کو نہ پہچاننے کی سپرٹ ہے، خداوند میں چاہتا ہوں کہ میں انہیں گراتا چلا جاؤں، اور داؤد کی مانند میں اپنے راستہ میں تجھے پہچانوں۔ خدا میں تیری شناخت کروں، تیری پہچان